میرا پچھلے 1 گھنٹے فون پر لگی، اپنی سہیلیوں زویا اور فاطمہ سے ویڈیو کانفرنس کال پر پرسوں ٹرپ پر جانے کے لیے تیاریوں کے بارے میں پوچھنے میں مصروف تھی۔ میں تو کہتی ہوں ایک کی جگہ 2 ہفتے گزارنے چاہیے ہمیں، آگے گلگت اور سکردو سے بھی ہو کر آئیں گے۔ کیا خیال ہے تم دونوں کا؟ مرحا نے دونوں کی رائے جاننے کی کوشش کی۔ یار مرحا نہیں جا سکتے نا 2 ہفتوں کے لیے، یونیورسٹی سے اتنے دن چھٹی کرنا مشکل ہے، ویسے بھی ایگزام سر پہ ہیں، فاطمہ نے وضاحت دی۔ فاطمہ یار ہر وقت پڑھتی رہتی ہو، کچھ آؤٹنگ بھی ہونی چاہیے۔ آخری بار ہم کالج میں گئے تھے ساتھ، 3 سال بعد پلان بنا ہے، تو خراب نہیں کرو اس کو۔ ہم 2 ہفتے کے لیے ہی جا رہے ہیں اور تم بھی 2 ہفتے کے لیے ہی ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ اب مزید ایک لفظ نہ سنوں میں، زویا نے ڈانٹنے کے انداز میں فاطمہ کو مخاطب کیا، جس پر فاطمہ کا منہ سا بن گیا، لیکن کرنا تو وہی تھا جو اکثریت کا فیصلہ تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کپڑوں میں کیا کیا لے کر جانا ہے ساتھ؟ ایک تو جیکٹس، ہوڈیز، سویٹرز سب رکھ لیے ہیں کیونکہ وہاں بہت سردی ہوتی ہے۔ باقی تھوڑے دیسی ٹریڈیشنل ڈریسز رکھنے ہیں، جینز پینٹ ٹاپس تو وہاں پہن نہیں سکتے، فاطمہ نے کہا، جس پر فوراً مرحا کا جواب آیا، بھئی میں تو رکھ رہی ہوں، جینز پینٹس ٹاپس سب پہنوں گی۔ مرحا تم تو شارٹس بھی پہن سکتی ہو بہن، لیکن پھر وہاں کے ٹریڈیشنز کو بھی تو فالو کرنا چاہیے، زویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار کچھ نہیں ہوتا، اتنے سلجھے اور اچھے لوگ ہیں ان تمام علاقوں کے، دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں، وہاں کے لوگ اس ڈائیورسٹی کے عادی ہو چکے ہیں اب، اور ویسے بھی وہاں کے لوگ مہمان نوازی کے لیے ہی جانے جاتے ہیں، تو سٹی سے زیادہ وہاں انسان ویسٹرن ڈریسز میں زیادہ سیف محسوس کرتا ہے۔ مرحا نے ایک باریک نکتہ فلسفیانہ انداز میں پیش کیا، جس پر زویا اور فاطمہ دونوں مسکرائیں۔ زویا نے کہا، ڈیئر مرحا، اس سے پہلے تمہارا فلسفہ شروع ہو جائے، ہم پرسوں ملتے ہیں صبح 10 بجے، میں اور فاطمہ تمہاری طرف آئیں گے اور وہاں سے پھر ہم نکل جائیں گے۔ 3 کرائم پارٹنرز آن اے مشن۔ تینوں نے وقت طے کرتے ہوئے گڈ بائے کہا۔ اگلا دن تینوں کا تیاری کا تھا، کیمپنگ کا ساز و سامان، کیمرے، حتیٰ کہ ہر چیز جو ایسے موقعوں پر کام آ سکتی ہے وہ بیگز میں پیک کر کے لے گئیں۔ زویا اور فاطمہ طے شدہ دن اور وقت پر مرحا کے گھر پہنچ گئیں، جہاں ان لوگوں نے مرحا کے ساتھ ہو کر جیپ میں سارا سامان رکھ دیا اور مرحا کے والد نے ڈرائیور ان کے ساتھ لگا دیا۔ ڈرائیور 60 سالہ انکل تھے، جس کے ساتھ مرحا کا بچپن سے ہی بہت لگاؤ رہا تھا۔ مرحا آزاد خیال تھی، تو اسے پتا تھا وہ جہاں بھی جائے گی، جو کچھ بھی کرے گی، اس کی شکایت ڈرائیور اس کے گھر والوں کو کبھی نہیں لگائے گا۔ تبھی مرحا کو ڈرائیور ساتھ لے جانے پر اعتراض نہیں تھا۔ پورے راستے تینوں نے خوب مستیاں کی، اونچی آواز میں گانے لگا کر، اس پر چلتی گاڑی میں ڈانس کرنا، چیخنا، آوازیں لگانا، غیر اخلاقی حرکتیں کرنا اور نہ جانے کیا کیا۔ ڈرائیور مجسمے کی مانند گاڑی چلا رہا تھا اور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ نہ وہ کچھ سن رہا ہے اور نہ ہی دیکھ رہا ہے، کیونکہ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 20 سال ہو چکے تھے اور اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ امیر گھروں میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی اسی کا ایک حصہ تھا۔ وہ لوگ جب گلگت پہنچ گئے تو وہاں کے ایک مہنگے ہوٹل میں قیام کے لیے گاڑی روک دی۔ رات کا ابھی پہلا پہر چل رہا تھا۔ وہ لوگ تھکے ہارے ہوٹل کے کمروں میں گھس گئے، کھانا کمروں میں ہی آرڈر کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگ گئے۔ مرحا نے اتنی ٹھنڈ کے باوجود بیگ سے شارٹس نکال کر پہن لیے اور کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی تو اس کے اٹھتے ہی روم سروس آ گئی۔ لڑکے نے دروازہ کھولا تو سامنے مرحا شارٹس میں کھڑی آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ ٹرے میں ناشتہ آ چکا تھا۔ مرحا نے بنا دیکھے ہی اسے اشارہ کیا کہ ٹرے کو وہیں رہنے دو۔ لڑکے نے ٹرے وہیں رہنے دیا اور جیسے ہی جانے لگا، مرحا نے اسے آواز دی اور وہ لڑکا پلٹ کر واپس آیا۔ جی میم، اور کچھ آرڈر کرنا ہے؟ مرحا نے جیسے ہی لڑکے کو دیکھا تو وہ کچھ دیر کے لیے بات بھول گئی۔ لڑکا اونچی قد، گوری رنگت، نیلی آنکھوں کے ساتھ بہت ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ مرحا بھول گئی تھی کہ اسے کیا کہنا تھا، مگر وہ اس لڑکے پر سے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ لڑکا مسلسل نیچے دیکھ کر ہاتھ باندھے کھڑا آرڈر کا انتظار کر رہا تھا۔ مرحا نے کچھ دیر بعد محسوس کیا کہ اس کی خاموشی بہت ہی غیر مناسب ماحول پیدا کر رہی ہے۔ مرحا نے بنا سوچے سمجھے کہنا شروع کیا، ہاں ایسا کرو تم پانی لے کر آؤ۔
پانی کا گلاس ٹرے میں پڑا ہے میم، لڑکے نے بلا توقف کے جواب دیا۔ مرحا نے ٹرے کی طرف دیکھا اور فرضی سر کھجاتے ہوئے کہا، اچھا ہاں تم جوس لا دو 1 گلاس۔ لڑکے نے پھر سے فوراً ہی جواب دے دیا، میڈم جوس بھی ٹرے میں موجود ہے۔ اس بار مرحا کو شرم کے مارے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اور وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ میں جاؤں میڈم؟ لڑکے نے کہا۔ مرحا نے بھجے چہرے کے ساتھ سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ لڑکا جیسے ہی دروازہ کھول کر نکلنے ہی والا تھا، مرحا کے دماغ میں آئیڈیا آیا، لسن مجھے بلیک سالٹ چاہیے۔ لڑکے نے کچھ دیر میں لانے کے لیے کہا اور چلا گیا۔ اتنے میں مرحا نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور من ہی من میں سوچنے لگی کہ مجھے فاطمہ اور زویا کو بلانا چاہیے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے سوچا کہ نہیں، ابھی نہیں، پہلے خود تھوڑی موج مستی کرنی چاہیے، پھر ان کو بتانا صحیح رہے گا۔ مرحا نے جلدی سے کپڑے بدلنے کا سوچا، مگر پھر واپس آ گئی کہ شارٹس زیادہ بہتر رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی، روم سروس۔ اسی لڑکے کی آواز تھی جس پر مرحا نے اسے اندر آنے کو کہا۔ لڑکا ہاتھ میں نمک کا چھوٹا سا ڈبہ تھامے مرحا کے سامنے ٹرے میں رکھ گیا۔ یہ لیجئے میڈم، اور کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجئے گا۔ وہ پھر سے جانے ہی والا تھا، مگر مرحا کو لڑکے کا جانا پسند نہیں تھا۔ پھر سے بہانے سے اسے روک لیا۔ ٹرے میں سے ناشتہ کرتی ہوئی مرحا نے پوچھا، واٹس یور نیم ینگ مین؟ لڑکا کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کھڑا دیکھتا رہا۔ مرحا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سینے پر لگا بیج نظر آیا جس پر لکھا تھا ہاشم حیات۔ یہ ہے بیج پر، ہاشم حیات، بہت پیارا نام ہے۔ مرحا نے تعریف کی۔ لڑکے نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا، مگر اگلے ہی الفاظ سن کر ہاشم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بالکل تمہاری طرح ہے نا؟ اور یہ کہتے ہی مرحا مسکرا کر ہاشم کی طرف دیکھنے لگی جو نظریں جھکائے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ ارے تم تو بلش کرنے لگے ہو، اتنا شرمیلا لڑکا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ہنسنے لگی اور ہاشم آہستہ سے نکلنے لگا، مگر مرحا نے پھر سے آواز دی اور وہ پھر سے پلٹ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیج نمبر 37۔ چلو صحیح ہے، اب جا سکتے ہو تم۔ مرحا نے اس کے بیج کے نمبر پر غور کرتے ہوئے کہا۔ تینوں تیار ہو کر سیر کرنے نکل گئیں۔ تینوں نے پرفضا ماحول سے خوب لطف اٹھایا۔ وہاں سیلفیاں کھینچی، ویڈیوز بنائیں اور خوب موج مستی کی۔ وہاں کے لوکل دکانداروں سے مذاق کرنا اور بچوں بچیوں کے ساتھ گھل مل جانا ان تینوں کی خاصیت تھی اور تینوں نے یہی سب کیا۔ وہ شام کو سورج ڈھلنے تک ان وادیوں میں گھومتی رہیں اور سب کچھ بھول کر وہ تینوں دوست اپنی زندگی کے ان حسین لمحات سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ بڑے شہروں سے آنے والوں کے لیے یہ سرسبز وادیاں اور بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، کیونکہ شہر کی تیز رفتار زندگی، مصروفیات، شور، آلودگی، ان سب سے ہو کر جب وہ اس طرح کے ماحول میں آتے ہیں جہاں کا منظر ان سب مسئلے مسائل سے پاک ہوتا ہے، جہاں ہر طرف سکون ہی سکون ہوتا ہے، گہری خاموشی جہاں صرف پرندے بولتے ہیں، ہر طرف سبزہ جہاں آنکھوں کو ٹھنڈک میسر آتی ہے، اور رات کے وقت صاف آسمان پر بے شمار چمکتے ستارے جو برقی قمقموں کی طرح آسمان پر نظر آتے ہیں، دل کو چھو جاتے ہیں، جہاں شہر کی تیز رفتار زندگی سے یکسر مختلف زندگی ایک نیا روپ دھار لیتی ہے اور زندگی تھم سی جاتی ہے، جہاں انسان کے پاس وقت میسر آ جاتا ہے، جہاں آلودگی کا نام و نشان تک نہ ہو، جہاں کے لوگ خالص ہوں، تو یہاں پھر شہری لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ تاعمر ان وادیوں میں زندگی گزاریں، مگر ایسا ممکن بھی تو نہیں ہوتا۔ شام کو جب وہ تینوں ہوٹل میں واپس آئیں تو تینوں مرحا کے کمرے میں جمع ہو گئیں۔ یار یہاں کی زندگی کتنی خوبصورت، کتنی خالص ہے، ہر چیز کتنی سلیقے سے ہوتی ہے، لوگوں کا رہنا سہنا، یہاں کا نظارہ، ہر چیز کتنی پیاری ہے۔ فاطمہ نے متاثر ہوتے کہا تھا، یہیں رہ جاؤ اگر دل لگ گیا ہے تو کسی لڑکے سے شادی کروا دیں گے تمہاری۔ زویا کی بات پر زویا اور مرحا ہنسی تھی، جس سے فاطمہ کا اتنا اچھا موڈ خراب ہو گیا۔ فاطمہ نے چائے پینے کا مطالبہ کیا، جس کو زویا اور مرحا کی بھی سپورٹ حاصل ہو گئی، اور زویا نے ریسیپشن پر فون کر کے 3 کپ چائے منگوائی۔ صبر کرو، بھی کچھ دیر میں وہ روم سروس والا لڑکا آ جائے گا، بہت ہی ڈیشنگ ہے یار، میرا آج صبح کا ناشتہ وہی لے کر آیا تھا، بہت ہینڈسم ہے وہ۔ مرحا نے مسکراتے ہوئے دونوں کو آگاہ کیا۔ زویا جو کہ لڑکوں کے معاملے میں تھوڑی زیادہ انٹرسٹ رکھتی تھی، اس نے تجسس سے پوچھا، فلرٹ تو کیا ہوگا تم نے؟ ہاں تھوڑا سا،
میرہا نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھا کر بات سے مزہ لیتے ہوئے کہا، کسی کو تو بخش دیا کرو تم دونوں، پیارا لڑکا دیکھا نہیں اور فلرٹ کرنا شروع ہو جاتی ہو تم دونوں، فاطمہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ او ہو تم نہ کرو، ہم تو کریں گے، اینڈ وی آر ڈوئنگ دس فن، زویا نے کہا۔ تو ایک دو کے ساتھ فن ہوتا ہے نا، ہر پیارے لڑکے کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ فاطمہ نے یہ بات کہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، روم سروس حاضر تھی۔ لڑکا ٹرے لے کر اندر آیا اور ٹرے میز پہ رکھ دی۔ تینوں دیکھتے ہی دیکھتے ساکت رہ گئے۔ لڑکا باہر نکل گیا اور زویا اور فاطمہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگیں، کیونکہ یہ کوئی اور تھا جس کی رنگت کالی تھی اور دیگر نقوش بھی قدرے کم خوبصورت تھے۔ بہت دیر تک وہ ہنسنے کے بعد جب ہنسی پر قابو پا لیا تو زویا نے کہا، یار یہ کتنا ہینڈسم تھا، میرہا کی شادی کرا دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ فاطمہ زویا پھر سے ہنسنے لگی، مگر میرہا کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ چائے پر دونوں نے میرہا کو خوب تنگ کیا، مگر میرہا کچھ نہ کہہ سکی۔ رات دیر تک وہ تینوں گپے ہانکتی رہیں اور بیچ بیچ میں میرہا کو تنگ بھی کرتی رہیں۔ جب سونے کے لیے جانے لگی تو میرہا نے ان کو کل صبح کا ناشتہ ایک ساتھ کرنے کا مشورہ دیا، جس کو سب نے مان لیا اور طے ہوا کہ کل کا ناشتہ میرہا کے کمرے میں ہوگا۔ صبح ہونے کی دیر تھی کہ میرہا نے ناشتے کا آرڈر دے دیا اور تیار ہو کر دونوں کے کمرے کے باہر باری باری حاضری دیتے ہوئے دونوں کو ناشتے کے لیے آنے کا کہا۔ زویا اور فاطمہ دونوں فریش ہو کر آ گئیں۔ میرہا نے فون لگا کر ناشتہ منگوا دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نمبر 37 کو بھی بھیج دیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ روم سروس کی آواز کے ساتھ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرہا نے اندر آنے کو کہا اور ہاشم ٹرالی لے کر اندر آیا۔ یہ ہے مسٹر ہاشم حیات، اور میں اس کا ذکر کر رہی تھی، یہ کل ناشتہ لے کر آیا تھا۔ میرہا نے رات والی باتوں کا بدلہ لیتے ہوئے فخریہ انداز میں بھویں چڑھا کر زویا اور فاطمہ کو باری باری دیکھا۔ زویا اور فاطمہ نے ہاشم کو دیکھتے ہوئے پل بھر کو بھی پلکیں نہیں جھپکائیں تھیں۔ اور کچھ منگوانا ہو تو بتا دیجیے گا۔ ہاشم نے ممکنہ طور پر طویل ہونے والی گفتگو کو مختصر کر دیا اور چلنے لگا۔ ارے کدھر جا رہے ہیں مسٹر ہاشم؟ زویا نے اسے پکارتے ہوئے کہا۔ میں یہاں ملازمت کرتا ہوں تو ڈیوٹی تو کرنی پڑے گی، ہاشم نے کہا، لیکن جب تک ہم آپ کی ڈیوٹی سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے تب تک تمہاری ڈیوٹی پوری نہیں ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ زویا نے زمائنی انداز میں سوال کیا تھا، جس سے میرہا اور فاطمہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہاشم پر لائن مار رہی ہے۔ جی ایسا ہی ہے، ہاشم نے ہمیشہ کی طرح نظریں جھکائے ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر بیٹھو یہاں اور ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ زویا نے پھر سے وہی انداز اپنایا۔ ہاشم جو اب اس سوچ میں تھا کہ اس مرحلے سے کیسے گزرا جائے، اتنے میں میرہا نے اسے مخاطب کیا۔ ہاشم بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں میڈم، ہاشم نے اپنی بات سمجھانے کی غرض سے جیسے میرہا کی طرف دیکھا تو وہ میرہا کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ پہلی بار شاید اس نے کسی لڑکی کو اتنے غور سے دیکھا، وہ بھی انجانے میں۔ میڈم میرہا، میں میرہا ہوں، یہ فاطمہ ہے، اور یہ جو ابھی تم سے فلرٹ کر رہی تھی یہ زویا ہے۔ باری باری سب کا تعارف کراتے ہوئے فاطمہ اور میرہا اب زویا پر ہنس رہی تھی، مگر ہاشم ابھی بھی گمسم کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ارے ہاشم بیٹھ جاؤ، جب سب کہہ رہے ہیں تو، اور تم سمجھو کہ تم اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہو، فاطمہ نے کہا۔ میرہا نے اس کے لیے پاس ہی بیڈ پر جگہ بنا کر اسے بیٹھنے کا کہا۔ میرہا کے پاس وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھ گیا۔ میرہا شارٹس میں تھی اور ٹاپس کی آستینیں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ہاشم کے دل کی دھڑکن جو پہلے ہی تیز ہو چکی تھی، میرہا کے پاس بیٹھنے سے مزید تیز ہو گئی۔ اسے لگا اس کی سانس بند ہونے لگی ہے۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ تذبذب میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری سے ہوتے ہوئے وہ نیچے کھلی فضا میں آیا۔ وہ ٹائی کھول دی اور لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگا۔ کچھ دیر میں سانس بحال ہو گئی، مگر اس کی دلی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ وہ بہت الجھا ہوا سا محسوس کرنے لگا۔ اس نے طبیعت ناسازی کا کہہ کر انتظامیہ سے چھٹی لی اور ہوٹل انتظامیہ کے ملازمین کے لیے بنائے گئے ہاسٹل کے روم میں آ کر بے سدھ لیٹ گیا۔ وہ لوگ ناشتہ ختم کر چکے تھے، مگر ان کے بیچ ہاشم کا تذکرہ ابھی عروج پر تھا۔ میرہا نے فخریہ انداز میں کہا، ہاں بھائی بتاؤ اب، ہے نا ہینڈسم؟ ہماری نظر ہیرا پہچان لیتی ہے۔ یار فلرٹ کرنے بھی نہیں دیا تم نے، اور وہ بیٹھا ہی تھا کہ اچانک سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ لگتا ہے میرہا نے کرنٹ لگایا ہے اسے، زویا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنی ڈھرکی کیوں ہو تم؟ ذرا سا ہینڈسم لڑکا دیکھا نہیں کہ فلرٹ کرنے لگ جاتی ہو، فاطمہ نے زویا کو سختی سے کہا۔ صرف میں فلرٹ کر رہی تھی، میرہا کو نہیں دیکھا تھا کیا؟ اپنے ساتھ بٹھا دیا،
وہ تو منہ میں نوالا بھی دینے والی تھی مگر لڑکا بھاگ گیا۔ زویا کی بات سے فاطمہ اور زویا دونوں ہنس پڑیں۔ ہنسو ہنسو، اتنا پیارا شریف لڑکا ہو تو نوالا دینا تو بنتا ہی ہے۔ مرحا کی اس بات پر زویا اور فاطمہ دونوں نے ایک ساتھ مصنوعی حیرانگی دکھاتے ہوئے یک زبان ہو کر کہا، او مائی گاڈ! آج پھر سے تیار ہو کر تینوں سیر کرنے چلی گئیں، سرسبز و شاداب وادیوں میں گھومتے پھرتے باقی دنیا سے بیگانہ ہو کر۔ وہ تین سہیلیاں موج مستی میں مصروف تھیں۔ شام تک خوب موج مستی کے بعد سورج ڈھلتے ہی وہ تھکے ہارے انداز میں ہوٹل آئی تھیں اور آتے ہی چائے آرڈر کی۔ شام کے شفٹ میں تبدیلی ہوئی تھی اور ایک اور لڑکا چائے لے کر آیا۔ اس سے ہاشم کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس ہفتے صبح سے دوپہر تک کی شفٹ میں ہے، مگر اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو وہ آج جلدی چلا گیا۔ ہاشم کی طبیعت ناسازی کا ماجرا نیا تھا اور اب اس کو ڈسکس کرنا باقی تھا۔ دیکھا، میں نے کہا بھی تھا کہ اسے زیادہ تنگ نہیں کرو، مگر تم دونوں میری بات سنتی ہی کہاں ہو؟ فاطمہ نے شکوہ کیا۔ ارے میری دوست کو اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ دل تو نہیں آ گیا سچ میں اس ہینڈسم لڑکے پر؟ زویا نے فاطمہ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ پیارا تو ہے، دل تو آنا ہی تھا اس کا۔ شادی کر لو یار اس لڑکے سے، ہم بھی کبھی کبھار چکر لگا لیا کریں گے، کیا خیال ہے؟ مرحا نے بھی چھیڑنے میں مدد کی۔ فاطمہ کو ہاشم کے ذکر کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس کو تو اچھا لگنے لگا تھا، تبھی وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ یہاں شادی کرنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اس بات پر مرحا اور زویا نے یک زبان ہو کر وہی الفاظ دہرائے جو مصنوعی حیرانگی میں یہ لوگ ادا کیا کرتے تھے۔ او مائی گاڈ! کل ایک پرینک کرتے ہیں ہاشم کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ مرحا نے ایک عجیب آئیڈیا دیا۔ پرینک؟ مگر وہ کیا؟ زویا نے پوچھا۔ اور اس کو چپکے سے ریکارڈ کریں گے۔ مرحا نے آئیڈیا کو ایک اور عجیب موڑ دیا۔ ڈن، میں تو شامل ہوں۔ زویا نے ہاتھ کھڑا کر کے حامی بھر لی اور اب دونوں فاطمہ کی طرف دیکھنے لگیں۔ نہیں یار، مجھے تو یہ غلط لگتا ہے، اس کے پیچھے پڑ گئے ہو تم لوگ۔ فاطمہ نے نفی میں اپنی رائے دی۔ ارے یار کچھ نہیں ہوتا، ایک پرینک ہی تو ہے، اور ہم یہاں موج مستی کرنے آئے ہیں، اسٹڈی ٹرپ پر نہیں آئے جو تم ہمیں لیکچرز دے رہی ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ زویا نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ لیکن میک شور کریں کہ پرینک پرینک کی حد تک رہے، فاطمہ نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں پرینک ہی ہے یار، ڈونٹ وری، لیکن پرینک کون کرے گا اور ریکارڈ کون کرے گا؟ زویا نے سوال کیا۔ میں پرینک کروں گی، تم دونوں ریکارڈ کرنا۔ فاطمہ نے ذمہ داری لی۔ میرا آئیڈیا تھا اور پرینک بھی میں ہی کروں گی، تم دونوں ریکارڈ کرو گی۔ مرحا نے فیصلہ صادر کیا، جس کو دونوں نے مجبوراً مان لیا کیونکہ آئیڈیا بھی تو اسی کا تھا۔ ادھر ہاشم ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ وہ عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا تب سے جب سے اس نے مرحا کو دیکھا تھا، اور پھر جا کر اس کے پاس بیٹھنے کے وہ چند لمحے وہ بھولنا چاہتا تھا، مگر وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ صبح سے آیا بستر پر بے سود پڑا تھا، نہ کچھ کھایا تھا نہ ہی کچھ پیا، بس ایک بے چینی تھی کہ جس نے دل کے ہر گوشے میں کوہرام مچایا ہوا تھا۔ ہاشم نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم نے ساتھ نہیں دیا۔ کل رات کا بھوکا جسم کہ جس کو صبح کا ناشتہ بھی نصیب نہیں ہوا، اور اس پر عجیب سی بے چینی نے جسم کو اور کمزور بنا دیا، جس کی وجہ سے اٹھنا محال تھا۔ ہاشم نے ایک بار پھر سے کوشش کی اور میز کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھی سارے سوئے ہوئے تھے۔ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے اسے موبائل ٹارچ آن کرنا پڑا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے وہ کچن میں گھس گیا، برتنوں میں کچھ کھانے کو ڈھونڈنے لگا، مگر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ملی۔ اوپر الماری میں شاپر میں آدھی دوپہر کی بچی ہوئی روٹی پڑی تھی۔ ہاشم نے اسے غنیمت سمجھ کر کھانے کی کوشش کی، مگر وہ سخت ہو چکی تھی۔ ابھی نیچے بازار سے کچھ کھانے کو بھی نہیں منگوایا جا سکتا تھا، کیونکہ ایک تو رات کافی ہو چکی تھی، اور دوسرا یہ کہ ہاشم کے پاس مہینے کے آخر کے 6 دن گزارنے کے لیے صرف 500 روپے باقی تھے۔ اس لیے ہاشم نے ایک برتن میں پانی ڈال کر روٹی کو بھگونے کے لیے اس میں ڈال دیا۔ جب روٹی تھوڑی نرم ہوئی تو اس نے اسے کھانا شروع کیا۔ اسے کھانے کے بعد پیٹ کی آگ کچھ حد تک بجھ گئی اور وہ واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی پھر سے وہی مناظر نظروں کے سامنے گردش کرنے لگے، وہی آنکھوں کا آنکھوں سے ملنا، مرحا کا ہنستا ہوا حسین چہرہ بار بار اس کے ذہن کے پردے سے ٹکرا رہا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے کوئی خبر ہی نہ تھی۔ کل صبح کا سورج طلوع ہوا تو تینوں کو پتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ ہاشم جو کہ کل کے واقعے کی وجہ سے پہلے ہی سے عجیب کیفیت میں تھا، آج پھر سے ڈیوٹی کے لیے تیار تھا،
مگر اسے نہیں پتا تھا کہ آج کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس نے کبھی اپنی 5 سالہ نوکری میں نہیں دیکھا ہوگا۔ حسب معمول ناشتہ ہاشم کے حوالے کر دیا گیا کیونکہ روم سروس میں اس کو بھیجنے کی بات ہوئی تھی۔ پچھلی 3 دنوں کی طرح ہاشم ناشتہ لے کر آیا اور حسب توقع دروازے پر دستک دیتے ہوئے آواز دی، روم سروس۔ اندر آنے کی اجازت مل گئی، مگر جیسے ہی وہ کمرے میں اندر داخل ہوا، کمرے کا ماحول ہی مختلف تھا۔ بہت ہی خوبصورت سی مہک تھی ہوا میں۔ مرحا حسب معمول مغربی لباس زیب تن کیے سامنے کرسی پر بیٹھی ہاشم پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ آ گئے تم؟ میں کل سے انتظار میں ہوں کہ تم آؤ گے اور میں تمہیں کچھ بتاؤں گی، کچھ بہت ہی خاص۔ یہ کہہ کر مرحا اٹھ کر ہاشم کے قریب آئی۔ ہاشم کے ماتھے پر ہلکا سا پسینہ نمودار ہوا تھا۔ مرحا اب اس کے اور قریب آ گئی، اتنی کہ سانسیں تک سننا آسان ہو گیا، مگر ہاشم کا پریشانی سے حلق خشک ہونے لگا۔ ہاشم 2 قدم پیچھے ہوا۔ آپ کو جو کہنا ہے تھوڑا فاصلہ رکھیں۔ فاصلہ ہی تو ختم کرنا ہے ہمیں، قریب ہونا ہے، بہت قریب۔ مرحا یہ کہہ کر ہاشم کے پھر سے قریب آ گئی۔ ہاشم کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور اس نے بنا سوچے سمجھے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پردوں کے پیچھے چھپی زویا اور فاطمہ بھی حیران و ششدر موبائل فون لیے باہر آ گئی۔ مرحا منہ پہ ہاتھ رکھے غیر یقینی سی صورتحال میں دماغ پر زور دے رہی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہاشم، جس کو کچھ ہی پل میں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اب صرف وہ تینوں کمرے میں موجود تھی اور ان تینوں کے بیچ مکمل خاموشی چھا گئی۔ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہوٹل کے ایک ادنا ملازم نے مرحا کو سچ مچ کا تھپڑ دے مارا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب مرحا اس ٹراما سے نکلی تو اس نے ہاشم کو انجام تک پہنچانے کا عزم دہرایا۔ میں اب اس کا وہ حشر کروں گی کہ اس کے گھر والے بھی اس کی شکل کو ترستے رہیں گے۔ یہ تھپڑ اسے بہت ہی بھاری پڑے گا، اس کی زندگی سے بھی زیادہ۔ اگلے ہی گھنٹے مرحا دونوں سہیلیوں سمیت ہوٹل مینیجر کے کمرے میں تھی۔ مینیجر نے مرحا کی بات غور سے سنی اور تائید ان سب باتوں کی مرحا کی دوستوں نے کی۔ مرحا نے پھر موبائل فون میں چند سیکنڈز کی ویڈیو مینیجر کو دکھائی، جس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ ہاشم مرحا کو تھپڑ مار رہا ہے۔ یہ ویڈیو کا وہ مطلوبہ حصہ تھا جو مرحا مینیجر کو دکھانا چاہتی تھی۔ ہاشم ایک طرف کھڑا کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا، کیونکہ نہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہی کوئی گواہ موجود تھا، اور وہ تھا بھی سامنے والی پارٹی سے کمزور، تو اسے پتا تھا اس کی تو سننی نہیں تھی کسی نے، لہٰذا وہ خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ اس بندے کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں، نہیں تو میں ابھی اپنے ڈیڈ کو فون کرتی ہوں، پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے، پھر بات میڈیا تک بھی جائے گی۔ مرحا نے مینیجر پر پریشر ڈالتے ہوئے کہا۔ میڈم، ہم سخت سے سخت ایکشن لیں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم ابھی اسی وقت اس کو نوکری سے نکال رہے ہیں، مینیجر نے کہا۔ کیا مطلب نوکری سے نکال رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں آپ اس کو پولیس کے بھی حوالے کریں، یہ تشدد کا کیس ہے، مرحا نے غصے سے جواب دیا۔ میڈم، دیکھیں پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، پولیس کو انوالو کرنے سے میڈیا انوالو ہو جائے گی اور پھر ہوٹل کا نام خراب ہوگا، آپ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، مینیجر نے التجائیہ لہجے میں کہا، جس کی تائید زویا اور فاطمہ نے بھی کی، جس پر مرحا مشکل سے راضی ہوئی اور ہاشم کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ ہاشم نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، نہ ہی اسے موقع دیا گیا۔ یہ یک طرفہ سماعت تھی اور یک طرفہ فیصلہ تھا۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ وہاں سے نکل آیا۔ نوکری ایک واحد ذریعہ معاش تھی، لیکن وہ اب اس سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ اس نے ہوٹل سے باہر آ کر کئی بار خود سے سوال کیا کہ کیا اسے واپس جا کر ان سے معافی مانگنی چاہیے، کیا پتہ ایسا کرنے سے اس کی نوکری بحال ہو سکے۔ وہ کافی دیر وہاں ایک طرف بیٹھا رہا، یہ سوچتا ہوا کہ وہ واپس اپنے گاؤں جا کر کیا کہے گا، اپنے گھر والوں سے جن کا گھر اس نوکری سے چلتا تھا، جو اب نہیں رہی تھی۔ یہ سب سوچتے سوچتے وہ اگلے ہی لمحے خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹ آیا، جب اس نے اپنے سامنے مرحا اور اس کی سہیلیوں کو موجود پایا۔ میں نے تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا، ورنہ ابھی جیل میں سڑتے رہتے، یہ میرا احسان ہے تم پر، مرحا نے بہت ہی غصے اور فخریہ انداز میں کہا۔ ہاشم کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بوجھل دل کے ساتھ کہنے لگا، ایک احسان اور کر سکتی ہیں آپ، مجھے میری نوکری واپس کر دیں،
میں نے جو کیا وہ انجانے میں کیا. میں سب کے سامنے آپ سے معافی مانگ لوں گا. لیکن بس ایک اور احسان کر دیں کہ میری نوکری بحال کروا دیں. اگر جان پیاری ہے تو یہاں آس پاس بھی نظر نہ آؤ، کیونکہ تمہیں دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے. تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ یہاں مجھے نظر نہ آؤ. مرہا نے دھمکی دیتے ہوئے سہیلیوں کو چلنے کا اشارہ کیا اور کچھ ہی دیر میں وہ تینوں نظروں سے اوجھل ہو گئیں. ہاشم کو جواب مل گیا تھا کہ اس کی نوکری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے اور اس کا یہاں رکنا اب وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا. رات کو جب تینوں سیر سے لوٹ آئیں تو باتوں باتوں میں پھر سے ہاشم کا ذکر چھڑ گیا. ویسے بہت برا کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ، فاطمہ نے افسردگی سے کہا. اور جو اس نے کیا وہ صحیح تھا کیا؟ زویا نے صبح ہونے والے واقعے کا دفاع کرتے ہوئے جواب دیا. تھپڑ مارنا بہت غلط تھا، میں مانتی ہوں، مگر اس کی نوکری چلی گئی، وہ بھی ایسی بات پر جس میں غلطی ہماری تھی. مگر اس نے وہاں سب کے سامنے ایک لفظ تک نہیں بولا ہمارے خلاف، جبکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ تھپڑ رسید کرنے کی جو ویڈیو ہم بطور ثبوت پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے کیا ہوا تھا اس بات کی بھی تحقیق کی جائے تو کیا ہوتا. مرہا کو اب فاطمہ کی باتوں پر غصہ آنے لگا اور مٹھیاں زور سے بند کرتے ہوئے وہ خاموشی سے ساری باتیں سن رہی تھی. مگر اب وہ غصے سے فاطمہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بس اب ایک اور لفظ نہیں کہنا. میں نے جو بھی کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے اور اسے میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ آزاد ہے، نہیں تو ابھی جیل میں سڑ رہا ہوتا. مرہا آرام سے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کسی غیر انسان کے لیے آپس میں لڑ رہی ہو؟ زویا نے کہا. میں نہیں لڑ رہی، اس کو شوق ہے دوسروں کی سائیڈ لینے کا، مرہا نے منہ بناتے ہوئے کہا. فاطمہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. زویا نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر فاطمہ نے کہا کہ وہ تھک چکی ہے اور آرام کرنا چاہتی ہے. مگر یہ بات واضح تھی کہ وہ مرہا کی باتوں سے ناراض ہو کر جا رہی تھی اپنے کمرے میں، اور آرام کرنے والی بات محض ایک بہانہ تھی. صبح ہونے کے بعد بھی تناؤ برقرار تھا. مرہا اور فاطمہ کے بیچ گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی. کہاں جانا ہے آج، یہ بات طے کرتے وقت زویا کے سوا باقی دونوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے زویا نے ہی فیصلہ کیا اور اسی نے ہی شام تک پورا پلان بنایا. آج جس وادی کی طرف جانا تھا وہ وادی پہاڑ کی دوسری جانب واقع تھی. بیگ میں ضروری سامان لے کر تینوں روانہ ہوئیں. راستہ سخت چٹانوں سے ہوتے ہوئے وادی تک جاتا تھا، اسی لیے ہر کوئی وہاں جانے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا. لیکن یہ تینوں تو اس طرح ایڈونچر کے لیے موقع ڈھونڈتی رہتی. اب جب موقع ملا ہی تھا تو کیوں کر پیچھے ہٹتی. تینوں نے راستے میں وہاں کے مقامی افراد سے ممکنہ راستوں کے بارے میں پوچھا، جس میں انہیں بتایا جاتا رہا ہر ایک فرد کی طرف سے کہ 3 راستے جاتے ہیں، جس میں سے جو آسان راستہ ہے اس پر سے ہو کر چلی جائیں، کیونکہ لوگ سب اسی سے ہو کر جاتے ہیں. مگر ان تینوں نے جان بوجھ کر مشکل ترین راستے کا انتخاب کیا کیونکہ ان کو ایڈونچر کرنے کا شوق تھا. راستہ بہت کٹھن تھا لیکن تینوں بہت خوشی سے اس پر منزل کی طرف گامزن تھی. مرہا اور فاطمہ کے بیچ اب بھی گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی. زویا تھی جو بول رہی تھی اور دونوں کی توجہ کھینچ رہی تھی اس بات کی طرف کہ ہم یہاں سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، شکلیں بنانے نہیں. لیکن فاطمہ کی ناراضگی بجا تھی کہ اس نے صرف ایک عام سی بات کہہ دی تھی جس پر مرہا نے بہت اوور ریئیکٹ کیا تھا. راستے پر جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگے راستہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا اور اب وہ موڑ آ گیا تھا جہاں سے راستہ مشکل سے 4 فٹ کا تھا اور نیچے قریباً 20 فٹ گہری کھائی تھی جو راستے کے ساتھ ہو کر جا رہی تھی. تینوں نے راستے کو غور سے دیکھا اور ایڈونچر کو نیکسٹ لیول پر لے جانے کے عزم کے ساتھ وہ باری باری آگے بڑھنے لگی. راستہ بہت مشکل تھا، سخت چٹان جس پر سے کئی بار ان کا پاؤں پھسلا، مگر باوجود اس کے وہ آگے بڑھتی رہی. کچھ دور جا کر مرہا کا پاؤں پھسل گیا اور وہ نیچے گرنے لگی تھی کہ اس کے پیچھے آنے والی فاطمہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کی، مگر مرہا کا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ سے پھسل گیا. لیکن مرہا نے جو بیگ پہنا تھا اس کی ایک شولڈر کی پٹی اس کے ہاتھ میں آ گئی اور اس نے اسے پکڑ کر مضبوطی سے تھامے رکھا تب تک جب تک زویا بھی آ کر مدد کرنے لگی اور مرہا کو اوپر کھینچ لیا. قیامت کی گھڑی تھی جو آ کر گزر چکی تھی اور اب تینوں دم بخود بیٹھی سمجھنے سے قاصر تھیں کہ پل بھر میں کیا ہو گیا ان کے ساتھ. ایڈونچر کہلانے والے کام سے اب خوف آنے لگا تھا. مرہا نے بیٹھے بیٹھے فاطمہ کو گلے لگاتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. تھینک یو سو مچ میری جان، تم نے مجھے گرنے سے بچایا باوجود اس کے کہ میں نے کل رات تمہیں اتنا ہرٹ کیا. تھینک یو سو مچ ونس اگین.
زویا نے فاطمہ اور مرحا دونوں کو اتنا جذباتی ہو کر ایک دوسرے سے کافی دیر تک بغل گیر ہوتے دیکھ ان کو جوائن کرنے کا ارادہ کیا اور دونوں کے گرد ہاتھ پھیلا کر گلے لگا لیا۔ تینوں کافی دیر تک وہی اسی پوزیشن میں بیٹھ کر تھوڑی سی باتوں اور ڈھیر سارے جذبات سے خیالات کا تبادلہ خیال کرتی رہیں اور وہاں سے واپس ہوٹل جانے کا ارادہ کیا۔ سارے راستے پر مرحا فاطمہ کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ ہوٹل میں واپسی ہوئی تب بھی وہ فاطمہ کا ہاتھ تھامے کمرے تک آ گئی۔ آرام کرنے کی غرض سے تینوں اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں اور رات کھانے پر ملنے کی بات طے ہو گئی، مگر جانے سے پہلے مرحا نے پھر سے فاطمہ کو گلے لگایا۔ وہ کافی دیر تک اسے گلے سے لگائے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، جو نہ جانے تب سے وہ کئی بار کر بھی چکی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد تینوں بیٹھے آپس میں محو گفتگو تھی کہ زویا نے کہا کہ اب یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں، یہاں ہفتہ ہونے کو ہے، اور آس پاس کی جتنی وادیاں تھیں تقریباً سب دیکھ بھی چکے تھے، جس پر فاطمہ اور مرحا نے بھی تائیدی مہر لگائی، مگر یہاں سے کس علاقے کا رخ کرنا چاہیے یہ معمہ بن گیا تھا۔ مرحا نے رائے دی کہ مری اور پھر وہاں سے کالام چلتے ہیں، لیکن فاطمہ نے مشورہ دیا کہ ان دونوں جگہوں کو ہم کئی بار ایکسپلور کر چکے ہیں، کوئی نئی جگہ تلاش کرتے ہیں اور ہم انٹرنیٹ کا سہارا لیں گے۔ جس کسی نے بھی کوئی نئے خوبصورت علاقے کی کھوج کی اس کی بات مانی جائے گی۔ تینوں نے موبائل فون میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی تلاش شروع کر دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ لوگ نئے سے نئے اور خوبصورت سے خوبصورت علاقے کی تلاش میں لگے رہے جہاں زیادہ لوگوں کو جانے کا موقع نہ ملا ہو، اور پھر فاطمہ نے اچانک سے خوشی بھری چیخ ماری، یس آئی گوٹ اٹ۔ مرحا اور زویا بھی اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ فاطمہ نے موبائل سکرین دونوں کو دکھاتے ہوئے کہا، ہاں تو پھر ڈن کر لیں۔ مرحا اور زویا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سکرین پر نمودار جو تصاویر تھیں وہ کسی جنت کے نظارے سے کم نہ تھی۔ ہے کہاں پر یہ؟ مرحا کے منہ سے حیرت بھرا جملہ ادا ہوا۔ یہ سوات کا علاقہ ہے، جہاز بانڈا۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اس کا، لیکن یہ خوبصورتی میں بے مثال ہے، فاطمہ نے وضاحت کی تھی۔ زویا نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میں تو جا رہی ہوں یار، کاؤنٹ می ان۔ میں بھی جاؤں گی آف کورس، اب اتنی پیاری جگہ کون نہیں جانا چاہے گا۔ اس بات سے مرحا نے بھی حامی بھر لی تھی۔ صبح ہوتے ہی تینوں نے سامان پیک کر لیا اور نئی منزل پر روانہ ہو گئے۔ سوات کے مین بازار میں ایک ہوٹل میں قیام کے لیے کمرے بک کر لیے اور کل جہاز پانڈا جانے کا پلان بنایا۔ سوات کی خوبصورتی میں اس طرح کی لوگوں کی نظروں سے اوچھل وادیاں مزید اضافہ کرتی ہیں جب لوگ اچانک سے ان وادیوں میں سیر کرنے چلے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اگلی صبح کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ تینوں وہاں پہنچے تو وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت اور خوشی کے یکساں اثرات ان کے چہرے پر نمایاں تھے۔ وہاں پر سیاحوں کی تعداد سوات کے دیگر علاقوں کی نسبت بہت کم تھی، کیونکہ یہ بھی زیادہ تر لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ کئی گھنٹے وہاں گھومنے کے بعد انہوں نے وہاں کھانے کے لیے باربیکیو کا انتظام کیا اور کھانے کے بعد وہاں سے واپسی کی راہ لی۔ راستے میں گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے وہ ایک اور چھوٹے سے گاؤں کے پاس رکے جہاں کھیت تھے جس میں سبز لہلہاتی فصلیں اور ارد گرد پہاڑ جس کی چوٹیاں بادلوں میں چھپ گئی تھیں۔ اس گاؤں کے حسن میں چار چاند لگا رہی تھی۔ یار چلو اس گاؤں کو ایک نظر جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، تب تک گاڑی بھی ٹھیک ہو جائے گی، فاطمہ نے اپنی سہیلیوں سے کہا، جس پر دونوں نے رضامندی ظاہر کی۔ گاؤں کی گلیوں میں کھیلتے کودتے بچے جب ان کو دیکھتے تو کچھ پل کے لیے رک کر ان کو دیکھنے لگتے، کیونکہ شہری ماڈرن لڑکیوں کو دیکھنا ان کے لیے نئی بات تھی۔ کچھ بچے تو ساتھ ساتھ چلنے لگ جاتے اور وہ تینوں خوشی خوشی بچوں کے ساتھ باتیں کرتی چلتی جا رہی تھیں۔ ایک جگہ ایک کھیت میں ہاشم کو کھیتی باڑی کرتے دیکھ کر مرحا ساکت کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ ہاشم تو ان کو دیکھتے ہی بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور پشتو میں کچھ بچوں کو کچھ کہا، جس سے سارے بچے وہاں سے چلے گئے۔ ان کو دیکھتے ہوئے فاطمہ کو مخاطب کیا، فاطمہ میڈم آپ اور یہاں، خیریت؟ دراصل ہماری گاڑی ادھر پاس ہی کھڑی ہے، خراب ہو گئی ہے، تو ہم نے سوچا جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک اس پیارے سے گاؤں کی سیر کر لیتے ہیں۔ بائی دا وے آپ یہاں رہتے ہیں کیا؟ فاطمہ نے پوچھا۔ جی یہ میرا آبائی گاؤں ہے، یہیں رہتے ہیں ہم۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو دور ایک گھر دکھایا۔ وہ گھر دیکھ رہی ہیں جس کے اوپر بڑا سا پاکستانی جھنڈا لگا ہوا ہے، وہ ہمارا گھر ہے۔ بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے آپ کا، مجھے لگا تھا آپ گلگت کے ہیں۔ فاطمہ نے ایک اور سوال پوچھ لیا۔ نہیں میڈم، میں یہیں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑا، پھر روزگار کے لیے گلگت چلا گیا، اب پھر سے وہی کھیتی باڑی۔ میں تھوڑا سا کام نپٹا لوں پھر میں چلتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، گاڑی کسی مستری کو دکھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہاشم کھیت میں باقی کا کام نپٹانے لگا۔ مرحا نے ویڈیو زوم کر کے اس کی ویڈیو بنائی اور موبائل جینز کی پاکٹ میں رکھ دیا۔
تھوڑی دیر میں کام نپٹاتے ہوئے وہ واپس آیا اور ان کے ساتھ ساتھ ہو چلا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ فاطمہ کے ادھورے جملے کی ہاشم کو سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر بھی مسکرا دیا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کچھ اور پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں؟ زویا نے پوچھا۔ یہاں پر ایک تو مواقع کم ہیں، اور دوسری بات یہاں اپنے علاقے کو اگر سب نوجوان روزگار کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں تو یہ سب تو ویران رہ جائے گا، ہاشم نے جواب دیا۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے ان کے بیچ کافی باتیں ہوئیں، جس میں زیادہ تر فاطمہ اور ہاشم کے بیچ کی باتیں تھیں۔ زویا بھی ایک آدھ بات پوچھ لیتی، مگر مرحا بالکل خاموش رہی پورے راستے ہی، اور نہ ہی ہاشم نے کبھی اس کی طرف دیکھا۔ ان کے ڈرائیور سے مصافحہ کرنے کے بعد ہاشم مستری کو ساتھ لانے کا کہہ کر چلا گیا۔ موسم خوشگوار تھا تو تینوں گاڑی میں ہی بیٹھی رہیں۔ فاطمہ میڈم یہ، فاطمہ میڈم وہ، فاطمہ میڈم، فاطمہ میڈم، فاطمہ میڈم۔ بھئی ہر طرف فاطمہ میڈم کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ لگتا ہے لڑکے کے دل کو لگی ہے فاطمہ میڈم، زویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ زیادہ ہی۔ ویسے ہماری لڑکی بھی لٹو ہو گئی ہے اس پر، تبھی تو قدرت کا نظام دیکھو، دونوں پھر سے مل گئے۔ فاطمہ کے چہرے پر ذرا خوشی تو دیکھو۔ او سوری فاطمہ میڈم۔ مرحا کی بات پر وہ خود اور زویا ہنستے ہوئے آپس میں ہائی فائی کرنے لگے۔ ادھر فاطمہ، جس کے چہرے پر کچھ حد تک ہاشم کی موجودگی کے بھی اثرات تھے، مگر زیادہ بڑی وجہ اس خوبصورت علاقے میں ہونے کی تھی، لیکن وہ دونوں کہاں سمجھ پا رہی تھی۔ ہاشم دور سے آتا دکھائی دیا۔ مرحا نے فاطمہ کو مخاطب کیا۔ دیکھو آ رہا ہے تمہارا ہیرو۔ فاطمہ نے جواباً کہا۔ تمہارے ساتھ وہ خوب جچتا ہے۔ بھلے ہی وہ تم سے غریب ہے، مگر پھر بھی دونوں کو ساتھ دیکھ کر لوگ یہی کہیں گے کہ دو کمال کے خوبصورت لوگ۔ فاطمہ کی بات پر اب فاطمہ اور زویا نے ہنس کر ایک دوسرے کو ہائی فائی کیا تھا، اور مرحا صرف مسکرا سکی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے دل میں ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا وجہ تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر دل میں ہلچل سی ہونے لگی۔ ہاشم نے مستری کو گاڑی دیکھنے کو کہا، جسے مستری نے گھنٹے میں ٹھیک کر دیا۔ لڑکیوں نے مستری کو معاوضہ دینے کی کوشش کی، جسے ہاشم نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ وہ مہمان ہیں اور یہاں مہمانوں سے پیسے لینے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ رات کو ہوٹل میں بیٹھ کر جب تینوں معمول کی گپیں ہانکنے میں مصروف تھیں، تب مرحا نے دونوں کو مسکرا کر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو دکھائی جو اس نے 3-4 گھنٹے پہلے اپلوڈ کی تھی، جس پر ہزاروں کی تعداد میں لائکس اور کمنٹس موجود تھے اور سینکڑوں بار اسے شیئر کیا گیا تھا۔ زویا اور فاطمہ نے جب ویڈیو دیکھی تو وہ وہی مرحا کی بنائی گئی ویڈیو تھی، جس میں وہ کھیتی باڑی میں مصروف تھا۔ مرحا نے ساتھ وائس اوور بھی کر رکھا تھا، جس میں ہاشم کی ایک طرح کی تذلیل کی گئی تھی مرحا کی طرف سے، مگر ویڈیو وائرل ہونے لگی تھی اور ہاشم ایک محنتی نوجوان کے روپ میں وائرل ہونے لگا تھا۔ فاطمہ کو یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ مرحا نے ہاشم پر اس قدر عجیب کمنٹس کیے تھے۔ زویا نے بھی فاطمہ کی بات کی تائید کی اور مرحا کو سمجھایا کہ وہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے۔ مرحا کو بھی احساس ہوا کہ وہ شاید غلطی کر چکی ہے۔ اس نے فوراً ویڈیو اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دی، مگر ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ہاشم پورا دن کھیتی باڑی کر کے تھک ہار کے سویا تھا، مگر جب صبح وہ اٹھا تو منظر بدل گیا تھا۔ وہ راتوں رات سوشل میڈیا سٹار بن چکا تھا اور وہ بے خبر تھا۔ گاؤں میں جب لوگوں نے اسے بتایا کہ اس کی ویڈیو بہت وائرل جا رہی ہے، تب ہاشم کو خیال آیا کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے۔ ادھر سوشل میڈیا کے دیگر لوگ ہاشم کا انٹرویوز کرنے، اس کے ساتھ ویڈیوز بنانے، تصویریں کھینچنے کے لیے دور دور سے آنے لگے۔ ہاشم کی زندگی یکسر بدل گئی۔ ہاشم کو اب سوشل میڈیا کی شہرت سے پیسے بھی ملنے لگے تھے، اور وہ کچھ ہی دنوں میں اتنا وائرل ہو گیا کہ ہاشم نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور چینلز بنائے، جہاں فالوورز کی تعداد منٹوں کے حساب سے ہزاروں تک چلی گئی۔ وہ وائرل ہو گیا تھا اور پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے ہاشم نے اپنی شہرت کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اسے ایک بہترین موقع میں بدل دیا تھا، جس سے اب وہ بہت اچھا کمانے لگا تھا۔ ہاشم کی گئی تصحیح اس کے لیے بہتری کی طرف ایک دروازہ ثابت ہوا۔ مرحا، جو کئی دن سے سوشل میڈیا پر ہاشم کی شہرت کے قصے زبان زد عام سن رہی تھی، وہ اب زویا اور فاطمہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ ہاشم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں، کیونکہ اس نے ہاشم کے ساتھ جو بھی کیا وہ صحیح نہیں تھا اور وہ ہر غلطی کے لیے پشیمان ہے۔ فاطمہ اور زویا نے مرحا کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا، اور اگلے دن وہ لوگ ہاشم کے گاؤں پہنچ گئے، اور ہاشم کے گھر سے انہیں معلوم ہوا کہ وہ 3 دن کے لیے ایک کمرشل شوٹنگ کے لیے اسلام آباد گیا ہے۔ مرحا نے جب یہ بات سنی تو اسے شدید دکھ ہوا۔ مزید 3 دن انتظار کرنا تو کیا، 3 منٹ بھی انتظار کرنا محال تھا۔ ہاشم کا نمبر ان کے گھر والوں سے مانگا گیا، مگر گھر والوں نے کہا کہ ہم ہاشم کی اجازت کے بغیر نمبر نہیں دے سکتے۔
آپ کو جو بھی کام ہو آپ لوگ 3 دن بعد تشریف لے آئیں۔ وہاں سے دل برداشتہ ہو کر وہ لوگ واپس ہوٹل آ گئے۔ ہوٹل میں مرحا بے سود پڑی رہی، رات دیر تک نہ کسی سے بات کی نہ کھانا کھایا، بس ایک طرف پڑی رہی۔ یہ حالات اگلے دن بھی تھے، نہ وہ باہر سیر کرنے جانے کو تیار تھی نہ ہی وہ کسی چیز میں دلچسپی لے رہی تھی۔ یہ ٹرپ اور وہ ساری موج مستی اب وہ اس کے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ فاطمہ اور زویا سے مرحا کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا فاطمہ نے زویا سے علیحدگی میں مشورہ کیا کہ وہ مرحا کی ہاشم سے بات کروا دیتے ہیں۔ جو پلان تھا ہاشم اور مرحا کو دوبارہ آپس میں ملوانا، وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اب مزید مرحا کی حالت خراب ہونے سے بہتر ہے کہ ہم ہاشم کو فون کر کے مرحا کی اس سے بات کروا دیں۔ زویا نے فاطمہ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ہاشم کو فون کیا اور اسے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ہاشم پہل تو بات کرنے کو راضی نہیں تھا، اور پھر اس نے مرحا سے بات کرنے کے لیے ایک شرط رکھ دی کہ اگر مرحا کسی بھی طرح کا غصہ کرے گی تو ان کو اسے سمجھانا ہوگا کہ وہ غصہ نہ کرے ہاشم پر۔ بات طے پا گئی اور فاطمہ نے فون مرحا کے کمرے میں لے جا کر مرحا کو پکڑا دیا۔ بات کرو ہاشم سے۔ مرحا نے حیرت سے فاطمہ کے چہرے کو دیکھا۔ ہاشم سے؟ مگر اس کا فون نمبر؟ بتاتی ہوں، تم بات کرو اس سے جو بھی تم کرنا چاہتی ہو۔ فاطمہ نے مرحا کو فون دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ مرحا نے فون کان سے لگایا، بس اتنا ہی کہہ سکی، ہیلو۔ آگے سے ہاشم کی آواز آئی، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ مرحا؟ ہاشم کے سوال کے جواب میں مرحا کچھ نہیں کہہ سکی اور وہ کسی خیال میں گمسم بیٹھی رہی۔ آگے سے پھر آواز سنائی دی، ہیلو۔ اس بار مرحا کی سوچوں کی دنیا کا حصار ٹوٹ گیا اور کہنے لگی، جی 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 میں سن رہی ہوں۔ صرف سن رہی ہیں، جواب نہیں دے رہی، ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مرحا نے افسردگی سے کہا، آئی ایم سوری ہاشم۔ کس بات کے لیے؟ ہاشم نے وجہ پوچھ لی۔ ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک بات کے لیے۔ مرحا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کون سی چیز اور کون سی بات؟ ہاشم نے چھیڑنے کے انداز سے پوچھا۔ طنز کر رہے ہیں آپ، لیکن طنز کرنا بنتا بھی ہے آپ کا۔ مرحا کی آواز میں بہت ہی درد اور خفگی تھی۔ اتنی خوبصورت لڑکی پر کون طنز کر سکتا ہے؟ ہاشم نے ڈرتے ڈرتے دل کی بات کہہ دی، یہ جانتے ہوئے کہ رد عمل سخت ہو سکتا ہے۔ مرحا یہ بات سن کر اداس چہرے کے ساتھ ہلکی سی مسکرا دی۔ جب اتنی پیاری لڑکی کو تھپڑ مارا جا سکتا ہے تو طنز کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مرحا کی بات کے بعد کچھ سیکنڈز کے لیے دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ ہاشم الفاظ کے چناؤ کا ماہر تو نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے وہ اس بات کا کوئی اچھا سا جواب ڈھونڈ سکے، مگر ناکام رہا۔ میں معافی چاہتا ہوں، اس دن جو بھی ہوا میرا ارادہ نہیں تھا، نہ ہی میں اس پوزیشن میں تھا کہ ایسی کوئی حرکت کرنے کا سوچتا۔ میں تب معذرت کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ مرحا خاموش رہی اور ہاشم بھی، دونوں کے بیچ گفتگو سے زیادہ خاموشی چھائی رہی۔ فاطمہ نے دروازے پر دستک دے کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ مرحا کو دیکھتے ہی کہ وہ ابھی بھی مصروف ہیں، وہ واپس چلی گئی۔ فاطمہ میڈم تھیں؟ ہاشم نے پوچھا۔ ہاں، مرحا نے افسردگی سے جواب دیا۔ میں نے آواز سے پہچان لیا تھا، ہاشم نے کہا۔ بہت زیادہ جانتے ہو اپنی فاطمہ میڈم کو؟ مرحا نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا تھا، جس کے جواب میں دوسری طرف سے ایک کہا گونجا، کسی اور کو اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں، آہٹ سے بھی پہچان لیتا ہوں۔ جانتی ہیں وہ کون ہے؟ نہیں، تم بتاؤ، مرحا نے تجسس سے پوچھا۔ ہے ایک پیاری سی لڑکی جس نے مجھے نوکری سے نکالا تھا، لیکن دل پھر بھی اس کی طرف مائل ہے۔ ہاشم نے دل کی بات پوری طرح واضح کر دی تھی اور اب اسے رد عمل کا انتظار تھا۔ اس پیاری لڑکی کو ایک لڑکے نے تھپڑ بھی مارا تھا، وہ اس کو جیل بھیج سکتی تھی، مگر دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ مرحا نے شرماتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ ہاشم کی بات پر مرحا کے چہرے کا رنگ کھل گیا تھا۔ دونوں کے بیچ کافی دیر باتیں چلتی رہیں، اور پھر جب فاطمہ اور زویا کافی دیر کے بعد آئیں تو ان کی شرارت کی وجہ سے مرحا نے ہاشم سے بعد میں بات کرنے کا کہا۔ بات ختم ہوتے ہی مرحا نے شرماتے ہوئے فون فاطمہ کو تھماتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، جس پر دونوں نے اسے یہ کہہ کر چھیڑنا شروع کر دیا کہ وہ صرف شکریہ سے جان نہیں چھڑا سکتی، اسے ٹریٹ دینی پڑے گی۔ مرحا نے فاطمہ اور زویا کو ایک ساتھ گلے لگا لیا۔ یار، تھینک یو سو مچ گائز۔ مرحا کی خوشی کو دیکھتے ہوئے وہ دونوں بھی خوش تھی، اور اب مرحا پھر سے خوش رہنے لگ گئی تھی۔ اگلے دن خوب موج مستی کی، پورا دن ان حسین وادیوں میں سیر کرتے رہے، اور رات ہوئی تو مرحا نے کھانے کے بعد فاطمہ اور زویا کو یہ کہہ کر اپنے اپنے کمرے میں بھیج دیا کہ اسے کسی سے ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ فاطمہ اور زویا سمجھ گئیں کہ کیا معاملہ ہے،
دونوں اب اسے چھیڑتی رہیں کافی دیر تک کہ وہ دونوں رات یہیں گزاریں گی۔ کافی دیر تک چھیڑنے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں اور مرہا رات دیر تک ہاشم سے بات کرتی رہی۔ اگلے روز صبح 10 بجے کے قریب مرہا کو ہوٹل کے کمرے میں ایک گلدستہ اور ایک کارڈ موصول ہوا۔ بھیجنے والے کا نام کہیں بھی نہیں تھا، نہ ہی جس کے ذریعے کارڈ اور پھول بھیجے گئے تھے اس کو بھیجنے والے کا نام پتہ تھا۔ مرہا کے نام، جس کا حسن سوات کی وادیوں کی طرح منفرد ہے۔ زویا نے کارڈ پہ لکھا ہوا جملہ پڑھا، واہ لڑکا تو چھپا رستم نکلا، اتنا عاشق مزاج، لیکن شکل سے لگ تو نہیں رہا تھا۔ فاطمہ نے ہنستے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تمہیں لگتا ہے یہ ہاشم نے بھیجا ہے؟ مرہا نے تذبذب سے پوچھا، جس پر فاطمہ اور زویا نے کھل کر کہا لگایا، ارے میری پیاری بہن، دماغ کہاں ہے تمہارا؟ صاف صاف لکھا تو ہے مرہا کے نام۔ زویا کے باقی بات فاطمہ نے پوری کی، جس کا حسن سوات کی وادیوں جیسا منفرد ہے۔ مرہا نے پھول سونگھتے ہوئے کہا، بہت اچھی چوائس ہے، ماننا پڑے گا۔ جس کی چوائس مرہا ہو تو اس کی چوائس بیکار تھوڑی ہوگی۔ فاطمہ نے مرہا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مرہا کے موبائل کی گھنٹی بجی اور اسکرین پر ہاشم کا نام نمودار ہوا۔ زویا اور فاطمہ نے چھیڑتے ہوئے گلا صاف کیا اور مرہا کے موبائل کے ساتھ کان لگا کر سننے لگی، لیکن مرہا نے موبائل سپیکر پر ڈال دیا۔ امید ہے گفٹ پسند آیا ہوگا، ہاشم نے کہا۔ پیاری اچھی چوائس ہے آپ کی، مرہا نے جواب دیا تھا۔ آج رات کا کھانا ہم ساتھ کھائیں گے، میں ایڈریس بھیج دیتا ہوں، میں نے ایک ہوٹل میں ٹیبل بک کیا ہے۔ ہاشم نے مرہا کی رائے لی اور فون بند کر دیا۔ ہوٹل میں رات کو جب وہ پہنچی تو ہاشم پہلے سے ہی وہاں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کینڈل لائٹ ڈنر تھا تو موم بتیوں کی مدھم روشنی، فضا میں خوبصورت خوشبو اور سامنے من پسند انسان کی موجودگی سب کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ مرہا نے کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اتنی پیاری کہ ہاشم دیکھتا ہی رہ گیا۔ مرہا آ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے زیادہ دیر تو نہیں کر دی آنے میں؟ ہمیں تو ہجر کا ایک ایک لمحہ سالوں طویل لگتا ہے، تو اس حساب سے بہت دیر کر دی آنے میں، لیکن دنیا کے حساب سے بس چند ہی منٹ لیٹ ہوں گے۔ ہاشم نے بہت ہی خوش مزاجی سے جواب دیا۔ مرہا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ اچھا، تو مسٹر ہاشم کو باتیں کرنی بھی آ گئی ہیں، وہ بھی لٹریچر کی زبان میں۔ گڈ جاب ینگ بوائے، تمہیں پتا ہے آج تم غریب ہوتی۔ ہاشم نے اتنی سنجیدگی سے بات کہہ دی کہ مرہا کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اچانک امیری اور غریبی والی بات کہاں سے آ گئی۔ مطلب اگر گورنمنٹ حسن پہ ٹیکس لگا دے تو مرہا کو نیچے آنے میں چند سیکنڈز لگیں گے۔ ہاشم کی بات پہ مرہا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ اتنی بولڈ لڑکی آج شرما رہی تھی اور وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی شرمیلی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور تم جیل میں ہوتے۔ ہاشم کو لگا کہ مرہا نے پھر سے وہی بات چھیڑ دی جس سے ہاشم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اگر گورنمنٹ نے پیارے لگنے کو جرم ڈکلیئر کر دیا تو؟ مرہا کی بات پہ ہاشم کچھ دیر تک ہنستا رہا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکی کمپلیمنٹ دینے کے معاملے میں بدلہ نہیں چھوڑتی۔ تمہیں پتا ہے ہم یہاں کیوں ملنے آئے ہیں؟ ہاشم نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ مرہا جو ابھی بھی ملاقات کے خمار میں تھی کہنے لگی، دو محبت کرنے والے ملتے ہیں تو وجہ ہونی لازمی تو نہیں ہوتی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، مگر ہمارے معاملے میں بات مختلف ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے ہاشم کے چہرے پر رنج کے اثرات تھے۔ مختلف؟ وہ کیسے؟ مرہا کا تجسس بڑھ گیا تھا۔ مرہا تم بہت ہی پیاری ہو اور میرے دل کو پہلی نظر میں تم بھا گئی تھی، مگر حالات ایسے تھے کہ میں اظہار نہیں کر سکا۔ اب جب معاملات بہتر ہو گئے ہیں تب بھی ایک ایسا مسئلہ درپیش ہے جس کو میں چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہاشم کے چہرے کے تاثرات مزید شدت اختیار کر گئے۔ ہاشم کیا بات ہے؟ کھل کر بتاؤ، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مرہا گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ مرہا میں پہلے ہی سے ایک رشتے میں بن چکا ہوں، کئی سال پہلے میرے ہی خاندان کی لڑکی سے میری منگنی کروا دی گئی تھی۔ میں شدید کرب میں ہوں جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے، اور اس شدت میں ہر دن اضافہ ہوتا رہا جب سے ہم دونوں بات کرنے لگے۔ میرا دل ہر لمحے تمہارے لیے دھڑکنے لگا، مگر میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا کہ میں کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہوں، اس لڑکی کو جو پچھلے 4 سالوں سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ ہاشم مزید بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ مرہا کسی مجسمے کی طرح بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی محبت لا حاصل ہے۔ موم بتیوں کی زرد اور مدھم روشنی میں اس کے گال پر ایک آنسو ٹپکتے ہوئے نیچے گر گیا۔ وہ بنا حرکت کیے بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ شاید پہلی ملاقات کا منظر آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہوگا
وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ ہاشم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہماری محبت ادھوری رہے گی، جس کا مجھے بہت افسوس ہے، مگر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اپنا دل کھو چکا ہوں اور نہیں جانتا بنا دل کے زندہ لاش کی طرح میں کب تک زندہ رہوں گا، مگر میری دعا ہے کہ تمہیں صبر آ جائے، کیونکہ تمہاری خوشی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوگا۔ ہاشم یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور مرحا وہیں بیٹھی اپنے خوابوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنے خواب لے کر اس کینڈل لائٹ ڈنر کے لیے آئی تھی، وہ سارے خواب پل میں ہی زمین بوس ہو گئے تھے، اور کرب کی بات یہ کہ وہ خود انجانے میں سہی مگر اس موقع کے لیے اتنا تیار ہو کر آئی تھی۔ ہاشم جا چکا تھا مگر اس کی موجودگی وہ ابھی بھی اپنے آس پاس محسوس کر رہی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔